وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. کہ انسان کے دل و دماغ میں ایک نکتہ آ جاتا ہے، میں ہی لیڈر ہو سکتا ہوں، باقی دنیا تو اس لائق ہی نہیں. یہ بیمار دل ہے، حب الریاسہ. اور اللہ معاف فرمائے، علم پڑھے سمجھدار دانش و بینش اس کرسی کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں. کاش اللہ کے رسول کا فرمان یہ پڑا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا انکم ستحرصون الامارہ، تم امیر بننے پہ حرص کرو گے، ایک دن آئے گا اولها ملامہ، اس کی پہلی مصیبت یہ ہے کہ ہر طرف سے ملامت سہنی پڑے گی. واوسطها ندامہ، ہمیشہ شرمندگیاں ہی دیکھو گے. واخرها خزي یوم القیامہ، اور قیامت کو ذلت ہوگی. 10 لوگوں کا جو ذمہ دار ہے اس کے ہاتھ جو ہے وہ گردن کے ساتھ باندھے ہوں گے، اس کا عمل ہی اس کو چھڑائے گا، وگرنہ وہ بندہ ہوئے گا. کس طرح سیدنا علی کہا کرتے تھے آسمان سے میں گر جاؤں مجھے زیادہ اچھا ہے کہ میں کوئی ذمہ داری خود لے لوں. جب کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اللہ اس کا مددگار بنتے ہیں. جب جو خود مانگ کے لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جانو اور تیرا کام جانے، وہ سوائے ذلت کے کچھ نہیں پاتا. انسان کی یہ سوچ بن جائے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی لیڈری کے لیے رہ گیا ہوں اور دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں اس لائق. ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینی. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ 2376 نمبر جامع ترمذی کی روایت ہے، یاد رہے گا. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں بھیڑوں میں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کوئی بندہ مال اور عہدے کے حرص میں امت کا نقصان کر دیتا. اور اس لیے یحییٰ بن معاذ کی بات میں صرف سمجھانے کے لیے 3 مرتبہ دہراؤں گا. لا یفلح، دہرائیے گا ذرا، لا یفلح من شممت منہ رائحة الرئاسة. لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. جس سے آپ کو ریاست لینے کی بو آ جائے کہ چودھری بننا چاہتا ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں ما من احد احب الرئاسہ، جو شخص چودھری بننا چاہتا ہے کہ میں ہی لیڈرشپ کے لائق ہوں، اس کے اندر 3 عیب آ جاتے ہیں. حسد، حسد آئے گا، جلے گا. بغا، بغاوت پہ اتر آئے گا. وتتبع عیوب الناس، وہ دنیا کے ہر بندے کا عیب بیان کرے گا. اور چوتھا عیب کیا اس کے اندر آ جائے گا؟ وَكَرِهَ أَن يُذْكَرَ أَحَدٌ بِخَيْرٍ، اس کے سامنے کسی بندے کی تعریف کر دے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، کہے گا نہیں یہ بات نہ کرو، وہ ایسا نہیں ہے. وہ لوگوں کی عیب جوئی میں خوش رہتا ہے. بغاوت اس کا کام، حسد کرنا اس کا کام، وہ کسی کی اچھائی کو برداشت نہیں کرتا. کیا کمال کی تربیت تھی صحابہ کی. کہتے ہیں انا سہم من سہام الاسلام فرمونی حیث شئتم، بھائی میں اسلام کا تیر ہوں، جہاں مجھے پھینکنا ہے پھینکو. کس طرح ابو ہریرہ گورنر بنائے گئے مدینہ کے اندر. ایک وقت بھوک اتنی ہوتی تھی بے ہوش ہو جاتے. ایک وقت آیا ہاتھ میں رومال پکڑا ہوا ہے، گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اوے پیچھے ہٹ جو گورنر کی گاڑی آ رہی ہے، اور ساتھ مسکرا رہے ہیں. لوگ کہتے یہ بھی وقت آنا تھا، مجھے بھی لوگوں نے گورنر بنا دیا. اور وہ ابو ہریرہ جو کہا کرتے تھے لولا الجہاد وبر الوالدین لتمنیت ان اموت وانا مملوک، اگر جہاد نہ ہوتا، والدین کی خدمت کرنے کا حکم نہ ہوتا تو میں تمنا کرتا یا اللہ مجھے موت دینا تو اس حالت میں غلام ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں، مجھے موت آئے تو میں چودھری ہوں. وہ عبداللہ بن مسعود جب بیٹھے تھے نا ابو جہل کے سینے پہ اور گردن کاٹنے لگے تھے، رکو رکو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ گردن کسی کے پاس جائے تو پتہ لگے لمبی گردن کسی چودھری کی آئی.